فزت برب الکعبہ، یہ وہ جملہ تھا جو میرے مولا کے لب مبارک سے اس وقت جاری ہوا جب عبد الرحمن ابن ملجم لانتی نے آپ کے سر اقدس پر ضرب لگائی۔ اس ایک جملے میں مولا نے حقائق کائنات، اپنی ولایت اور حقیقت توحید کو سمو دیا۔ جس نے اس جملے کو سمجھ لیا وہ کبھی بھی تفہیم توحید میں دھوکہ نہیں کھائے۔ تاریخ میں علی علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں جن کی زبان مبارک سے یہ جملہ صادر ہوا۔ غور کیجئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ کون سی کامیابی تھی جو اس وقت انہیں ملی؟ تو کیا اس سے قبل معاذ اللہ ناکام تھے؟ مولا علیہ السلام کی توحید، خدا اور اپنی عبدیت کو عملی طور پر ثابت کرنا تھا، اور عبدیت اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتی تھی جب تک اپنے عجز کا اظہار نہ کیا جائے، کیونکہ قدرت اور عجز ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر قدرت ثابت کی جائے تو عجز نہیں ہوتا۔ لیکن 19 رمضان المبارک مسجد کوفہ میں ہونے والے واقعے کو تاریخ نے اس طرح اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر اقدس پہ ضرب لگی تو وہ کس کو سجدہ کر رہے تھے، اور اب اس بات کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنی عبدیت ثابت کر دی۔ بس یہی مولا کی کامیابی تھی کہ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ امام کو جب ضربت لگی تو بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، اور فرمایا فزت برب الکعبہ۔ لوگ آپ کے گرد جمع ہونے لگے اور فریاد بلند کرنے لگے، مگر امام علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرمانے لگے۔ اسی وقت ملائکہ کے اندر ایک ہلچل مچی اور حضرت جبرائیل امین نے آواز دی، خدا کی قسم آج ہدایت کے ارکان گر گئے۔ آسمانوں کے ستاروں میں سیاہی چھا گئی، تقوی کی نشانیاں ختم ہو گئیں اور ہدایت کی مضبوط رسی آج ٹوٹ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی مارا گیا، مجتبیٰ کا وصی آج شہید کر دیا گیا، علی المرتضیٰ آج مارے گئے، اوصیاء کے سید اور امیر مارے گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت علی علیہ السلام کو محراب سے صحن مسجد میں لایا گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے قاتل کے بارے میں پوچھا تو حضرت امام علی علیہ السلام نے ابن ملجم لعین کا بتایا اور فرمایا کہ ابھی لوگ اسے اس دروازے سے اندر لائیں گے۔ ابن ملجم وار کر کے مسجد سے فرار ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ابن ملجم لانتی کو گرفتار کر کے باب کندہ میں مسجد میں لایا گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے اسے پوچھا، اے بدبخت اللعین، تو نے امیر المومنین علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، کیا یہ ان کے احسانات کا بدلہ ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے تجھ پر ہمیشہ کیے؟ ابن ملجم سر جھکا کر خاموش کھڑا رہا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے آنکھیں کھول لی اور ابن ملجم لانتی سے فرمایا، اے ابن ملجم، کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا، اور کیا میرے احسانات بلا دیے جانے کے قابل تھے؟ اس پر ابن ملجم نے کہا، کیا آپ اسے چھڑائیں گے جو دوزخ کا سامان کر چکا ہو؟ پھر حضرت نے اپنا رخ امام حسن علیہ السلام کی طرف کیا اور فرمایا، اے فرزند، اگر میں بچ گیا تو مجھے اختیار ہوگا کہ اسے سزا دوں یا معاف کر دوں، اور اگر اس ضربت کے نتیجے میں چل بسا تو تم اسے قصاص پہ قتل کر دے، اور اس کی ایک ضرب کے بدلے میں ایک ضرب ہی لگانا، اور قتل کے بعد اس کے ہاتھ پیر مت کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر مت کاٹنا، اگرچہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے ایام اسیری میں جو کچھ تم خود کھانا اسے بھی وہی کھانے کے لیے دینا، اور جو تم خود پینا اسے بھی وہی پینے کے لیے دینا۔ اب لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو ہاتھوں پر اٹھایا اور گھر کی طرف لے گئے۔ شیخ مفید اور شیخ توسی حضرت اسبغ بن نباتہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ضرب لگی، آپ کو گھر لے جایا گیا، تو میں اور حارث حمدانی اور سوید بن غفلہ لوگوں کے ایک گروہ کے ساتھ امام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ جب آپ کے گھر سے آہو بکا اور رونے کی صدا بلند ہوئی تو ہم نے بھی رونا شروع کر دی۔ اچانک امام حسن علیہ السلام باہر تشریف لائے اور کہا، امام کا فرمان ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔
सब लोग चले गए, लेकिन मैं असबग बिन नबाता रुका रहा, और जब घर से फरियाद बुलंद हुई तो मैं भी रोने लगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फिर बाहर आए और मुझे कहा कि मैंने आपको घर जाने का कहा था। मैंने कहा खुदा की कसम मेरा नफ्स साथ नहीं दे रहा और पैरों में चलने की ताकत नहीं, जब तक अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को ना देख लूं कहीं नहीं जाऊं। और फिर बहुत रोया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम घर गए और कुछ देर बाद बाहर तशरीफ़ लाए और मुझे घर के अंदर ले गए। जब मैं अंदर पहुंचा तो देखा कि अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को तकियों के सहारे बिठाया गया है और जर्द रंग की पट्टी आपके सर पर बंधी है। खून ज्यादा बह जाने की वजह से आपके चेहरे का रंग इतना जर्द पड़ गया था कि मैं समझ ना पाया कि चेहरा ज्यादा जर्द है या वो पट्टी। जब मैंने अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ये हालत देखी तो जाकर इनके कदमों में गिर गया और आपके कदमों को चूमने लगा। इमाम ने फरमाया असबग ना रो, क्योंकि जन्नत का रास्ता मेरे सामने है। मैंने अर्ज़ की मैं आप पर कुर्बान, मुझे पता है जन्नत आपकी मुश्ताक है। मैं अपनी हालत और आपकी जुदाई में रो रहा हूँ। अब हमारा पुरसाने हाल कौन होगा? यतीमों और बेवाओं की कौन दस्तगीरी करेगा? असबग ने यह कहा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास से उठ गए। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए कूफा के सारे तबीब व हकीमों को लाया गया और इन सब में से बड़ा जिराह असीर बिन उम्र सकूनी था। इसने जहम देखा और बकरे की एक ताज़ा और गर्म मेघ वाली हड्डी मंगवाई। जब हड्डी आ गई तो इसने एक रग बाहर निकाली और इसको जहम के शगाफ में रखा और फूंक मारी कि वो फूंक जहम की गहराई तक पहुंच गई। कुछ देर बाद जब उसने देखा कि मौला के मगज़ की सफ़ेदी इसमें ज़ाहिर होने लगी, बस फिर उसने मौला अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि अब आप वसीयत करें। खुदा के दुश्मन की ज़रबत ने अपना काम कर दिया, जहर मगज़ तक पहुंच चुका है और मामला तदबीर से निकल चुका है। उसके बाद एक अजीब सा समा बन गया जिसके बयान करने से कासर हूँ। फिर मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने सबको अलग अलग वसीयतें फरमाई।